الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، حج بیت اللہ حکمتیں کیا ہیں، اس سیریز کے تحت ایک اور موضوع میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ حج کا زمانہ ہے اور آپ حج کے زمانے میں ایک لفظ بہت زیادہ سنیں گے، وہ لفظ ہے میقات۔ میقات کیا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ میقات کی حکمتیں کیا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے چاروں طرف کچھ مقامات ایسے متعین ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے حج نہیں کیا یا جو عرض مقدس کبھی نہیں آئے ان کو نہیں معلوم کہ میقات کیا چیز ہے، تو ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میقات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے چاروں طرف مختلف سمتوں میں اور مختلف مسافتوں پر کچھ مقامات ایسے ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے۔ یہ میقات وہ مقام ہے جہاں پر عازم حج اور عمرہ کرنے والا احرام کے بغیر اس جگہ کو پار نہیں کر سکتا، اور اگر پار کرے گا تو اسے واپس جا کے اس جگہ پر دوبارہ وہاں جا کر احرام باندھنا ہوگا اور پھر دم دینا ہوگا۔ تو یہ میقات ہے وہ مقامات جہاں پر حد حرم شروع ہوتی ہے۔ حضرات، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا محترم گھر ہے، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا محترم گھر ہے۔ اس کی زیارت کے لیے، اس کی زیارت، محترم گھر کی زیارت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرح ہے۔ اس محترم گھر کی زیارت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرح ہے، اسی لیے حرم کے چاروں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے میقاتیں متعین کی ہیں۔ یہ جو میقاتیں ہیں یہ محترم علاقہ ہے، محترم علاقہ ہے۔ اس میقات کو پار کرنے کے بعد معتمر یا حاجی احرام کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ اس حد کے آگے، ان میقاتوں کے آگے گزرنے کے بعد یہاں پر درختوں کو کاٹنا، پتے توڑنا، جانور مارنا، کبوتروں کو، کسی بھی چرند پرند کو کوئی اذیت نہیں دی جا سکتی، شکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ محترم علاقہ ہے جو حرم مکی شریف کے چاروں طرف سے مختلف سمتوں میں موجود ہے۔ یہاں پر پہنچ کر آدمی میقات میں داخل ہوتا ہے اور حالت احرام میں عملاً داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر آدمی غسل کرتا ہے، دنیا کے کپڑے اتارتا ہے اور دو چادریں جن کو احرام کہتے ہیں وہ جو ہے نا اوڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور تلبیت کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کی طرف۔ حاجی یا معتمر کے لیے میقات سے بغیر حالت احرام کے گزر جانا جائز نہیں، ضروری ہے کہ وہاں پر جا کے وہ احرام باندھ لے۔ تو یہ جو میقات ہے اس کی کیا حکمت ہے، یہ جو میقاتیں ہیں اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ حضرات، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو میقاتیں ہیں، ہم نے کہا کہ کعبۃ اللہ اللہ کے گھر کی حیثیت رکھتا ہے اور کعبۃ اللہ کا دیدار اللہ سے ملاقات کی طرح ہے۔ یہ جو میقاتیں ہیں یہ حرم کی حیثیت ہے، یہ بیت اللہ کا محفوظ علاقہ ہے، بیت اللہ کا محفوظ علاقہ اور اس کی حدیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح سے دنیا میں بادشاہوں کے محل اور دربار ہوتے ہیں، یہ جو بادشاہوں کے محل اور دربار ہوتے ہیں ان کی اطراف میں ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے۔ یہ جو مخصوص علاقہ ہے اس کی حصار بندی کی جاتی ہے، یہاں پر دروازے نصب کیے جاتے ہیں، یہاں پر پہرے دار متعین کیے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے محل تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس حصار سے گزرنا، اس کی حد میں داخل ہونا، اس کے حرم کے اندر داخل ہونا، اس کے لیے تو خصوصی اجازت چاہیے، ورنہ پہرے دار وہاں پر آگے جانے سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں اور خلیفاؤں کے جو علاقے ہوا کرتے تھے جن کو محفوظ علاقہ کہا جاتا ہے، جہاں پر بادشاہ کا قیام ہے، جہاں پر بادشاہ کا محل اور دربار ہے، دور دور تک اس علاقے کو حما کہا جاتا تھا۔ حما، اب حما کیا ہے؟ حما یعنی وہ محفوظ جگہ اور چراغ گاہ ہے، چراغ گاہ، جہاں پر بادشاہ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو اپنے جانور چلانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ جو حما ہے یہ وہ میقاتیں ہیں، وہ محفوظ علاقہ ہے
جو بادشاہ کے گھر کے احاطے میں ہوتا ہے، بادشاہ کے محل کے دربار میں لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں سے پار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حالت احرام میں اندر داخل ہو، گویا کہ اجازت مانگ کر پھر بادشاہ کے دربار کے محل کے احاطے کے اندر داخل ہو جائے۔ حضرات، حرم کی حرمت کے سلسلے میں مخصوص احکامات بیت اللہ کی تعظیم کے پیش نظر ہیں۔ زائرین کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ جو اب داخل ہو رہے ہیں جس حد کے اندر، یہ جو ہے نا دنیاوی بادشاہوں کے برعکس یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اللہ تعالیٰ، جس کے حرم میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور جس کی حد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مالک الملک اور ملک الملوک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جس کے حرم محترم کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ یہ مواقیت حاجی کو احساس دلاتے ہیں کہ اب وہ حرم محترم کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہاں وہ آزادی جو اس کو اس محفوظ علاقے سے پہلے حاصل تھی، اب وہ آزادی اس سے سلب ہو چکی ہے، اب وہ پابند ہو گیا ہے۔ اب اس جگہ کے ادب اور احترام میں تواضع اور انکساری کے ساتھ اسے دنیا کا لباس، سلا ہوا لباس، اپنی عزت، اپنی شان، اپنی شوکت سب کچھ اتار کے باہر پھینکنا چاہیے۔ اب اس حد کے اندر اگر داخل ہونا ہے تو پھر تواضع اور انکساری کا لباس احرام باندھ کر اس پہ اندر داخل ہونا ہوگا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی میقات کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک جگہ پر لکھتے ہیں، ان دور رس اور حکیمانہ قوانین میں میقات حج کا تعین بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے حاجی میں ایک نیا شعور اور فکری اور روحانی بیداری پیدا ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے، میقات سے جب اندر داخل ہوتا ہے آدمی تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاہی دربار کے قریب آ چکا ہے اور اس کی مقدس اور محفوظ حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر یہ مواقیت نہ ہو تو حجاج بیت اللہ بلا کسی شعور اور احساس کے اس طرح پہنچ جائیں گے جس طرح دیہاتی اور گنوار لوگ سلاطین اور امراء کے دربار میں بلا سوچے سمجھے گھس جاتے تھے اور ذلت کے ساتھ دھکے دے کر نکال دیے جاتے تھے۔ تو یہ جو مواقیت ہیں جن کو جمع میقات جو ہیں، یہ اللہ کا بادشاہوں کے بادشاہ کا محفوظ علاقہ ہے، جس کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اجازت طلب کرے اور پھر ایک کیفیت اپنے اوپر طاری کرے، ایک پابندیوں کے ساتھ اندر داخل ہو جائے، احرام کے لباس کے ساتھ داخل ہو جائے، گویا کہ وہ بادشاہ کے دربار کے میں پہلا قدم رکھ چکا ہے۔ اب آگے جا کے اسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی بیت اللہ کی زیارت حاصل کرنی ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ حرم کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے محترم حد کے اندر داخل ہوا ہوں، جہاں پر چرند پرند کو مارنا، درخت کو کاٹنا، پتا اکھاڑنا، کسی بھی چیز کی مجھے اجازت، حتیٰ کہ اپنے بالوں کو بھی میں نہیں اتار سکتا، اپنے ناخنوں کو بھی نہیں تراش سکتا، اتنی پابندی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ احساس ہوگا تو جب آپ داخل ہوں گے اس جگہ پر تو آپ ایک نئی روح کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد